الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورۃ الناس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. قرآن مجید میں جہاں لوگوں کے نام کی یہ سورت موجود ہے، وہیں انسان کے نام سے بھی ایک سورت قرآن مجید میں موجود ہے جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے. تو سورۃ الانسان بھی ہے، سورۃ الناس بھی ہے. اور انسانوں اور لوگوں کو اگر ہم تقسیم کریں تو تین قسم کے انسان ہوتے ہیں. کافر ہیں، اس مناسبت سے ایک سورت ہے سورۃ الکافرون. مومن ہیں، اس مناسبت سے ایک سورت ہے سورۃ المومنون. منافق ہیں، اس مناسبت سے ایک سورت ہے سورۃ المنافقون. تو معلوم ہوا کہ سورۃ المومنون، سورۃ المنافقون، سورۃ الکافرون، اس کے ساتھ سورۃ الانسان اور سورۃ الناس. جہاں تک بات سورۃ المومنون کی ہے، کافی طویل سورت ہے یہ، اور اس سورت کے مقابلے میں سورۃ المنافقون متوسط درجے کی سورت ہے، اور سورۃ الکافرون مختصر سی جو ہے ایک سورت ہے. لیکن سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اہم باتیں جو انسانوں کے لیے کارآمد ہیں، لوگوں کے لیے مفید ہیں، اس کا جو ہے تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے. شہر رمضان کے آغاز میں اہل علم کی زبانی ایک روایت کو ضرور آپ لوگوں نے سن لیا تھا. وہ کیا ہے؟ اذا جاء رمضان، جب شہر رمضان آ جاتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے، دوسری روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور وہاں ایک ٹکڑا تھا، وہ صفدت الشیاطین، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے شہر رمضان کا اختتام آ گیا. کل آنے والی جو رات ہے 29ویں رات، اس کے بعد پھر ایک رات کے بعد عید. تو وہ شیاطین جن کو پابند کر دیا گیا تھا، پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، ان کو اب آزادی مل جائے گی. شریر قسم کے شیاطین آزاد ہو جائیں گے. تب شہر رمضان کے بعد شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کے لیے میں نے سورۃ الناس کی تلاوت کی ہے. ویسے ایک دوسری بات بھی جو ذہن میں رکھنی زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں اس کا معنی اور اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے. سارے جگہوں پر الناس کا مطلب آپ لوگ کر کے کل اور عمومی لوگ ہی مراد لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. کبھی لفظ الناس اور کلمہ الناس کا استعمال ہوگا، مگر وہاں اس سے مراد کوئی اور ہوں گے. جیسے آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. تو یہاں لوگ سے بطور خاص عبداللہ ابن سلام مراد ہیں، کہ جیسے عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے ہیں، ان اہل کتاب سے یہ کہا جاتا رہا کہ تم بھی ایسے ایمان لے آؤ. اور سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ مدنی ہے، اور مدینہ میں اہل کتاب رہتے تھے. اس اعتبار سے اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام ایمان لائے تھے. تب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی عبداللہ ابن سلام. تو الناس لفظ استعمال ہوا، مگر مراد یہاں عبداللہ ابن سلام ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، اس کو لے کر یہ لوگ حسد کرتے رہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے، یہاں یحسدون حسد کرنے والے یہود ہیں. الناس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے، نبوت عطا کی، رسالت عطا کی ہے،
امام الانبیاء بنا دیا ہے اور آپ کو آخری نبی خاتم النبیین بنا دیا، سید ولد آدم بنا دیا، یہ سارا جو اللہ کا فضل آپ کو ملا ہے، اس کو لے کر یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو یہاں الناس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے لفظ الناس ہی استعمال ہوگا مگر وہاں اس سے مراد عام لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان و زمین کی تخلیق زیادہ بڑی ہے یا لوگوں کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے؟ اب یہاں لوگوں سے مراد دجال ہے، لہذا دجال کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی استعداد، اتنی صلاحیت تو عطا کریں گے ایک محدود دائرے میں کہ وہ کسی کو مار دے گا، موت کے گھاٹ اتارے گا اور کسی مردہ کو زندہ کر دے گا۔ لہذا یہ پیدا کرنا، مردہ کو زندہ کرنا، ایک زندے کو مار دینا، یہ زیادہ بڑی تخلیق ہے، یہ عظیم خلقت ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا وہ زیادہ عظیم خلقت ہے، لہذا یہاں بھی الناس لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے مراد کون لوگ ہوں گے؟ اس سے مراد دجال ہے، اور دجال کا فتنہ بڑا خراب اور بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے جو ہے قوم کو اور اپنے اپنے امتیوں کو اس کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہمارے لیے جو تعلیم ہے وہ یہ کہ جب کبھی ہم صلاۃ ادا کریں، نماز پڑھیں، تو تشہد اخیرہ میں، آخری تشہد میں وہ 4 چیزیں ہیں جس کے دعا یا جس کا جو ہے جس سے اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے، اور اس کو واجب قرار دیا علماء کرام نے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دیکھیے آپ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بِكَ من المأثم والمغرم۔ دجال کے فتنے سے رحمان کی پناہ حاصل کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا کہ اس کے فتنے سے، اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے باقاعدہ تعلیم دی اللہ کے نبی نے۔ کوئی آدمی جمعہ والے دن سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کر لے، سورہ کہف کو پڑھ لے، وہ دجال کے فتنے سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ تو اس حوالے سے الناس سے مراد یہاں دجال ہے، کسی جگہ اللہ کے نبی مراد، کسی جگہ آپ دیکھیں عبداللہ ابن سلام مراد ہیں، اور کسی جگہ تمام صحابہ مراد ہیں، سارے اہل ایمان مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، والناس اجمعین۔ یہاں الناس سے مراد کون ہے؟ تمام صحابہ اہل ایمان یہاں اس سے مراد ہیں کہ ان تمام لوگوں کی، ایسے لوگوں پر لعنت ہے جنہوں نے کفر کیا، کفر ہی پر جو مر گئے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت۔ تو لوگوں سے مراد ایمان والے، صحابہ کرام بطور خاص اور تمام اہل ایمان۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے سورۃ الناس کی میں نے تلاوت کی۔ چلیے آج اس کی روشنی میں کچھ باتیں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود بخشا ہے، انسان پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کا ایک ظاہری وجود ہے، ایک باطنی وجود ہے، دونوں چیزوں سے یہ مرکب ہے، دونوں چیزوں سے یہ انسان کہلاتا۔ دونوں چیزیں جب جمع ہوئی، ملی تو انسان ہو گیا۔ ظاہری بات ہے اگر اس کے باطنی وجود کو، روحانی وجود کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے، جسم کسی کام کا نہیں۔ اس کے جسم میں اگر روحانی وجود موجود ہو تو پھر سارے اعضاء حرکت کرتے رہتے ہیں، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کا فضل بندوں پر یہ ہے، اللہ کا احسان بندوں پر یہ ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو شر سے محفوظ رکھنے کے لیے 2 صورتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اب سورۃ الفلق میں جتنے ظاہری شر ہو سکتے ہیں، جتنے ظاہری نقصانات ہو سکتے ہیں، ان تماموں سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ حاصل کرنے کا سبق پڑھایا گیا۔ کہا گیا قل، کہیں نبی آپ لوگوں سے، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب آپ دیکھیں اس میں ظاہری جتنے شر ہو سکتے ہیں، تمام قسم کے شرور سے اللہ کی پناہ حاصل کی گئی۔ اب فلق کا لفظ دیکھیں، اس کے اعتبار سے ہر وہ چیز جو کسی چیز کو پھاڑ کر کے باہر آئے، وجود میں آ جائے، وہ فلق ہے۔ دانے کو زمین میں دفن کر دیں، اگر وہ زمین کو پھاڑ کر کے کومپل کی شکل میں اوپر اگاتا ہے، لہذا یہ فالق الحب والنوا کے حوالے سے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ رات کی تاریکی، اس تاریکی کو پھاڑ کر سفیدی جو ہے وہاں نمودار ہو جائے، کہتے ہیں کہ یہ فلق ہے۔ تو اس حوالے سے فالق الاصباح، اس کو قرآن مجید میں کہا گیا فالق الاصباح۔
تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو اللہ تعالیٰ نے شر والی مخلوق بنائی یا مخلوق میں جو شر ہے، چاہے جس مخلوق میں جو شر ہے، ایسے تمام شرور سے رحمان کی پناہ۔ اب آپ دیکھیں راتوں کی تاریکی ہے، کیا کچھ شرور نہیں ہوتا، دنوں میں شرور ہوتے ہیں، شیاطین کے شر ہوتے ہیں، غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سانپ بچھو ہیں، اس کے علاوہ جانورات ہیں، موذی جانور ہیں، چیر پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، بیماریاں ہیں، ہر طرح کے شرور سے آدمی رحمان کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، یہ اصل میں غاسق لفظ جو استعمال ہوا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے ثابت ہے کہ جب کبھی چاند پر نظر دوڑاتے، چاند کو دیکھتے، تو آپ کہتے یہ لفظ استعمال کر کے کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق، یہ غاسق ہے چاند، اس غاسق کے شر سے میں رحمان کی پناہ میں آتا ہوں۔ غاسق کیسے چاند ہو گیا؟ اصل میں سخت تاریک رات، جب اندھیرا پوری طرح چھا جائے اور رات پوری طرح تاریک ہو جائے، تو اس تاریک رات میں جو شر ہوتے ہیں اس سے رحمان کی پناہ حاصل کی گئی ہے۔ تو تاریک رات کب ہوتی ہے؟ یہ چاند جب غائب ہو جاتا ہے، مہینے میں 1-2 راتیں ایسی آتی ہیں، 2-3 راتیں کہ یہ چاند غائب رہتا ہے، جب وہ غائب رہتا ہے تو پورے عالم میں یا جہاں جہاں وہ نظام ہوتا ہے رات کا تاریکی کا، وہاں پورا کا پورا اندھیرا ہوتا ہے اور پوری طرح سے رات تاریک ہوتی ہے۔ اس تاریکی والی رات میں شریر قسم کے لوگ بہت ساری شرارتیں کرتے ہیں، جادوگر بھی الٹی سلٹی حرکتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون کیا کیا کرتا رہتا ہے۔ ایسے جتنے شرور ہیں ان سے میں آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ دیکھیے ظاہری شر سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے جو صورت ہم کو عطا کی گئی وہ سورۃ الفلق ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، جب وہ گرہ میں پھونک ماریں۔ بطور خاص یہاں عورتیں جو ہے ذکر کر دی گئی ہیں، مرد بھی اس میدان میں آگے رہتے ہیں۔ اعتقاد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عورتیں مردوں کے مقابل میں عقیدے کے باب میں بڑی کمزور پائی گئی ہیں، اور دوسرا ویسے ہی حبالت الشیطان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا گھر سے یہ عورت سج کر کے نکلتی ہے تو شیطان تاکتا جھانکتا رہتا ہے، اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے، اس کے ذریعے لوگوں کو بہکائے، یہ ساری چیزیں ہوتے رہتی ہیں۔ تو لہذا ساحروں کے سحر سے بھی رب کی پناہ حاصل کی گئی۔ تماموں کے پیچھے جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، یہ حسد ہی ہے جس کی وجہ سے مرڈر ہوتا ہے، یہ حسد ہی ہے جس کی وجہ سے مالوں کو چرایا جاتا ہے، تلف کیا جاتا ہے، حسد ہے جس سے جو عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آدمی جرائم کرنے لگتا ہے حسد کی بنیاد پر۔ تو لہذا ظاہری شرور میں جڑ بنیاد میں جو چیز ہوتی ہے وہ حسد ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ یہ تو ظاہری معاملہ تھا، لیکن آپ دیکھیں ان ظاہری دشمنوں کے مقابلے میں ایک ان سے بھی زیادہ خطرناک قسم کا دشمن ہوتا ہے جو باطن میں کام کرتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، چھپ کر کے کام کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ انسانی جسم میں وہ ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون۔ یہ جو باطنی دشمن ہے، اس نے اللہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے آؤں گا۔ دیکھیے آپ، یہ ایسا دشمن ہے کہ یہ سامنے سے، دائیں بائیں، آگے پیچھے سے آتا، حملہ کرتا رہتا ہے، وہ خراب چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے، ہمیشہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے قلوب میں۔ تو لہذا اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ایک ہی راستہ ہے بچنے کا، اللہ کی پناہ حاصل کرنا۔ رحمان اگر اپنی پناہ میں لے لیں تو پھر شیطان کا بس نہیں چلے گا، شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب شہر رمضان کے بعد شریر شیاطین آزاد ہوں گے، ہم کو اگر ان کے شرور سے بچنا ہے، ہمیشہ اللہ کی پناہ حاصل کرنا ہے، ہمیشہ ہم کو اللہ کی طرف دوڑنا ہے، ہمیشہ رحمان کی پناہ حاصل کرنی ہے، اور ان صورتوں کی تلاوت کے ساتھ جو طریقے ہم کو دیے گئے اس کے شرور سے بچنے کے لیے ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سورۃ الناس میں اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہیں اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا نام خناس بیان کیا گیا، وسوسے ڈالتا ہے، کھسکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور بعض لوگ تو اس کے ایسے جو ہے قریبی ہو جاتے ہیں،
اتنے اس کے جو ہے معتقد ہوتے ہیں، اس کے فرما بردار ہوتے ہیں کہ اب وہ شیاطین میں تو رہتے ہی رہتے ہیں، انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں من الجنۃ والناس، جو وہ کام جو شیطان کرتا ہے یہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دو انسانوں کو دیکھا، خوشحالی میں دیکھا، پسند نہیں آیا، فساد پیدا کرنے کی کوشش کی، یہاں لگایا وہاں بجھایا، وہاں بجھایا یہاں لگایا، اس طرح کے لوگ کام کرتے رہتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں نا، اسی لیے وہاں اللہ نے ان کے لیے بھی شیطان ہی کا لفظ استعمال کیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب یہ وہ ایمان والوں سے نکل کر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو دیکھیے آپ، ایسا فرما بردار ان کو انسانوں کو شیطان اپنا بنا لیتا ہے کہ وہ بھی ایک وقت میں شیطان ہو جاتے ہیں، تو اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں انسانی شکلوں میں، اور لگائی بجھائی کرتے ہیں، فتنے فساد پیدا کرتے رہتے ہیں، خون خرابہ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ان تماموں کے شرور سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رحمان کی پناہ حاصل کی جائے۔ دیکھیں کہ انسان کی زندگی دو ہی جگہوں کے ذریعے مکمل ہوتی ہے، ایک جگہ اس کا اپنا مکان ہے، اس کا اپنا گھر ہے، وہاں کچھ گھنٹے دیتا ہے، وہاں کچھ وقت دیتا ہے، اور دوسری جو جگہ ہے جہاں اس کی زندگی ہوتی ہے وہ گھر سے باہر۔ اب گھر سے باہر بازار میں بھی رہ سکتا ہے، گھر سے باہر کسی اور جگہ بھی رہ سکتا ہے۔ لہذا ان دونوں جگہوں پر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہم کو بڑی اچھی تعلیم دی گئی ہے، بڑا اچھا سبق پڑھایا گیا۔ اگر ہم گھروں میں ہیں، گھروں میں شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو جو تعلیم ہے اس پر عمل کیجئے شریعت کی۔ گھر سے باہر ہیں، جو تعلیم ہم کو دی گئی اس تعلیم پر عمل کر لیں، شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ گھر کے اندر آتے ہیں تو بہت ممکن ہے شادی شدہ آدمی آ گیا، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، شیطان کا سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا؟ میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنا۔ باہر رہے گا تو بیوی سامنے نہیں ہے نا، تو تفریق کے امکانات وہاں کم ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد بیوی نظر آ گئی، کوئی کام مزاج کے خلاف ہو گیا، پتہ نہیں تھوڑی تھوڑی بات میں شیطان طیش میں لایا اور تو میں ہونی شروع ہو گئی، ایک نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاق 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 طلاق۔ لہذا اس شر سے بھی بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ کہ جب گھر میں آپ داخل ہونے لگیں، گھر میں دخول کی دعا پڑھیں۔ اگر آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعا یاد نہیں ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج والی دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر ایک کام کریں، اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ سہل عمل دیا گیا۔ وہ کیا؟ گھر میں داخل ہوتے وقت کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکتوں کا نزول ہو، تو پھر شیطان کا شر نہیں چلے گا وہاں، شیطان کا شر کام نہیں کرے گا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ داخل ہو گئے نا تو شیطان جو ہے آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ ایک مزاج بنا لینا چاہیے ہم کو اپنا کہ اگر سلام بھول گئے ہم، کوئی یاد دلا دے تو باہر جائیں، ہم باہر جا کر کے پھر سلام کر کے واپس اندر داخل ہوں۔ بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے، بیٹا آپ نے سلام نہیں کیا دخول کے وقت میں، جاؤ باہر جاؤ، سلام کر کے اندر آ جاؤ۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، قرآن کہتا ہے اس کو۔ جب کبھی گھروں میں داخل ہو سلام کرنا۔ ہاں البتہ الادب المفرد میں ایک اور طریقہ دیا گیا ہے، ایک اور سبق ہمیں پڑھایا گیا۔ وہ کیا؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے کبھی گھروں میں نہیں رہتے، گھر چھوڑ کر سفروں میں کسی اور جگہ نکل جاتے ہیں، مہینوں کبھی سالوں گھر پر نہیں آتے ہیں، گھر ایسے ہی ویران پڑا رہتا ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے ایسے موقع پر، یا کوئی آ کر کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو اس موقع پر وہ کیا کہے؟ ظاہری بات ہے گھر میں افراد تو نہیں ہے نا السلام علیکم کہنے کے لیے، گھر خالی ہے، کئی دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے خالی ہے، اب گھر میں داخل ہونا ہے تو اس موقع پر شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا دعا پڑھنی ہے؟ اس میں کہا گیا السلام علینا، وہاں السلام علیکم نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اپنی سلامتی سب سے پہلے، پتہ نہیں اتنے دنوں تک یہ گھر خالی رہا، کون کون آ کر کے اس میں بسیرا کر لے گیا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو بڑے معالج ہیں، بڑے علاج کرتے رہتے ہیں آ کر کے، فلاں اثر ہو گیا، جن آ گیا، فلاں ہو گیا۔ ہر انسان کے ذات ایک شیطان رہتا ہے، جو گھر کے ضرورت خانے ہوتے ہیں اس میں بھی شیطان ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے جو طریقے دیے ہیں، جو وظائف دیے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے، اللہ کی پناہ حاصل کر لیجئے، شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو بہرحال ایسے گھروں میں جہاں ایک وقت تک کے لیے کوئی آبادی انسانوں کی نہ رہی ہو
تو اب داخل ہو رہے ہیں اس گھر میں تو اس دعا کا اہتمام کریں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ کے جو صالح بندے ہیں ان پر بھی، ہم پر بھی سلامتی ہو، کوئی نقصان ہمیں نہ ہونے پائے۔ یہ دو چیزیں داخلے کے وقت میں ہیں۔ تو ایک زندگی انسان کی گھر کے ذریعے مکمل ہوتی ہے، گھر میں رہتا بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر ایسے گھر میں جہاں پر رہائش نہیں رہی، دخول کا وقت آ جائے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات تھی گھر کے اندر کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ گھر سے باہر وہ زندگی گزارتا ہے، اب گھر سے باہر جب وہ زندگی گزار رہا ہے تو اس موقع پر اسے کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ گھر کے باہر کی زندگی بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہے؟ اس سلسلے میں صحیح ابی داؤد اگر آپ اٹھا لیں، اور بھی اس کے علاوہ دیگر جو ہے کتب ہیں جس میں جو ہے یہ روایت کا تذکرہ ہے، اور یہ روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک وہ بھی اس کے راوی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو بہرحال دوسری اس سے جو ہے روایت کا ثبوت ملتا ہے، یہ صحیح روایت ہے جس میں اس بات کی صراحت اور وضاحت کر دی گئی۔ جب گھر سے آدمی باہر نکلے تو باہر نکلتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ جو ذی علم ہے ان کو تو یہ دعا یاد ہے، اور بہت ممکن ہے انہوں نے بعض جگہوں پر یہ پڑھ بھی لیا ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے ابھی جو حضرت انس اور اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ راویہ ہیں، ان کے حوالے سے ابو داؤد میں جو روایت ہے وہ صحیح ہے۔ امام نووی وغیرہ نے بھی، ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے الاذکار وغیرہ میں، آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو بہرحال اس میں یہ چیز ہے کہ نکلتے ہوئے آپ کیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام لے کر نکلیں آپ، اللہ پر توکل کر کے نکلیں آپ، اور توکل کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ حاصل کریں، چار چیزوں سے رحمان کی پناہ جس کو مل گئی، باہر کے شر سے بھی محفوظ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت وہ اذکار کا اہتمام کر لیا تو گھر کے شر سے بھی محفوظ، زندگی بہتر گزر جائے گی۔ تب شہر رمضان کے بعد 11 مہینے ہم چاہتے ہیں کہ شرور سے محفوظ رہیں، تو اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچوں کو یہ دعا یاد دلائیں، خود یہ دعا یاد کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل۔ اے اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں، مجھے گمراہ کیا جائے، میں پھسل جاؤں، مجھے پھسلایا جائے، میں ظلم کروں، مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کوئی جہالت کا کام کروں، میرے ساتھ کوئی جہالت کا کام کیا جائے، اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ چار چیزیں انتہائی عام، ضلالت، اور اسی طرح سے ضلالت یعنی ضلالت کہہ لیں آپ، اور ذل جس کو کہتے ہیں یا پھسل جانا جس کو کہتے ہیں وہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ظلم اور جہل آپ اپنے لیے بھی پسند نہ کریں، دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ کیا بہترین مذہب ہے یہ، کتنی بہترین تعلیم ہے اس میں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر زیادتی ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی پر زیادتی کروں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جہالت ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی کے ساتھ جہالت کروں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ظالم بنوں، یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ظلم کیا جائے، میں پھسل جاؤں، مجھے پھسلایا جائے، تو لہذا خود بھی محفوظ، آپ سے دوسرا بھی محفوظ، دوسرے سے آپ بھی محفوظ۔ اس اعتبار سے اگر اس دعا کا اہتمام کر لیا جائے، لوگ شر سے محفوظ رہنے کے لیے شیطان کے اس کا اہتمام کر لے جائیں، تو یہ ایسے ہوں گے کہ ان سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی، اور دوسرے ان کے لیے اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ دوسروں سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم اچھے تو سب اچھے، لہذا پہلے ہم اپنا کردار پیش کرنے کے لیے، اسی لیے سب سے پہلے جو صیغے آئیں اضل، ازل، اظلم، اجہل، اس طرح کے الفاظ آئیں، میں جاہل بنوں ایسا نہیں، میں سب سے پہلے اچھا رہوں، جب میں اچھا رہوں تو لوگ میرے لیے اچھے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے اچھائی دیکھو گے۔ تو لہذا ضرورت وقت کی یہ ہے کہ ہم سارے ایام میں گھروں سے نکلتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کریں۔ دوبارہ میں وہ دعا پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اس کی توفیق عطا کرے
کہ مسنون ثابت شدہ جتنے بھی اذکار ہیں اس کو ہم یاد کر لیں، اس پر ہم عمل پیرا ہوں، رحمان کی پناہ ہمیشہ حاصل کرنے والے ہم ہوں، شیطان کے شر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے، ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، ہمارے تمام جو ہے لوگوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی شہر رمضان کے بعد ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پروردگار عالم شہر رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی اسے قبول فرما، ہمارے صیام کو، تلاوت قرآن کو پروردگار قبول فرما۔ جو ایام باقی بچے ہیں، دو تین دن اللہ تعالیٰ اس میں خوب ہمیں آپ سے دعائیں کرنے اور آپ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما، ہم تماموں کے جائز ضروریات کو پورا فرما، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔